میں عہد نامے میں سے رومیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 5ویں آیت تک خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے۔ یوں لکھا ہے، پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں، جس کے وسیلے سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہیں، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں، اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ عزیزو، کہتے ہیں کہ کسی ایک ملک کا بادشاہ وہ کسی جگہ پر گیا، اور جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ جو اس کا محل ہے اس کے گیٹ پر ایک بوڑھا سا چوکیدار ہے یا دربان ہے یا پہرے دار ہے، اور جو یونیفارم وردی اس گیٹ کیپر نے پہنی ہوئی تھی وہ مختلف جگہوں سے پھٹی ہوئی تھی اور کافی پرانا یونیفارم تھا اس کا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ آپ کب سے یہاں پر ڈیوٹی کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی بڑے عرصے سے میں تو یہاں پر ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا، تو آپ کا یونیفارم بڑا پھٹا ہوا ہے، پرانا بھی ہے، تو آپ نائٹ ڈیوٹی بھی؟ اس نے کہا جی بادشاہ سلامت، میں نائٹ بھی اسی یونیفارم میں کرتا ہوں۔ تو کہتا ہے آپ کو سردی نہیں لگتی؟ اس نے کہا بادشاہ بس ڈیوٹی ہے تو پھر ڈیوٹی تو کرنی ہے۔ اس نے کہا اچھا، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو یونیفارم ہے آپ کا پرانا ہے، پھٹا ہوا ہے، تو رات میں تو آپ کو کافی سردی لگتی ہوگی، تو ٹھنڈ بھی بہت ہے۔ ایسا ہے کہ میں ابھی اندر جاتا ہوں اور آپ کے لیے ایک نیا یونیفارم اور اچھا، تاکہ آپ کو سردی نہ لگے۔ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ، مجھے بھیج دیں۔ اب بادشاہ اندر چلا گیا۔ جب اندر گیا تو کچھ اور کاموں میں لگ گیا، اور بادشاہ کو بھول گیا کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے۔ اب بادشاہ کو یاد ہی نہ رہا کہ میں نے اسے یونیفارم دینے کا وعدہ کیا ہے۔ رات ہوئی، وہ اگلی صبح جب بادشاہ نکلا تو اسے پتا چلا کہ وہ بوڑھا جو گیٹ کیپر تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس کو بڑا دکھ ہوا، اور پھر سے یاد آیا کہ ہاں میں نے تو اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا لیکن مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ تو بادشاہ کو بڑا افسوس ہوا کہ اس کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو وہ بادشاہ خود چلا گیا وہاں پر، وہ جہاں پہ بیٹھا ہوا اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس دربان کے پاس ایک چھوٹی سی تحریر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے بادشاہ نے وہ پرچی، وہ تحریر اٹھائی اور اس کو پڑھنا شروع کیا۔ اس پر لکھا تھا، اس دربان نے مرنے سے پہلے لکھا تھا کہ بادشاہ سلامت، میں کئی سالوں سے اس پھٹے پرانے یونیفارم کے ساتھ ڈیوٹی کر رہا تھا، اور میں نے اسی میں راتیں گزاری ہیں، لیکن مجھے کبھی اس طرح سے سردی محسوس نہیں ہوئی۔ لیکن جب آج آپ نے وعدہ کیا اور مجھے امید دلائی، اور میرے اندر ایک امید پیدا ہوئی کہ مجھے نیا یونیفارم ملے گا، اور اسی امید کے ساتھ میں رات بھر سردی میں ٹھٹھرتا رہا ہوں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، یہ کہانی جو میں نے آپ کو سنائی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس شخص کو امید نہ دلائی جاتی
تو شاید وہ مزید بھی کئی ڈیوٹیاں اسی پرانے اور پھٹے ہوئے یونیفارم میں سردی کے موسم میں بھی کر سکتا تھا. لیکن جب ایک امید اس کے اندر پیدا ہو گئی اور پھر وہ امید پوری نہ ہوئی، اس امید کی وجہ سے ہی، اور یا امید کے پورے نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. آج اس موضوع پر میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے امید. مسیحی امید یعنی کرسچن ہوپ. امید کا مطلب ہے آس، آرزو، اور اس کا تعلق مستقبل کے زمانے سے ہے. ہمیشہ ہماری جو امید ہے وہ ماضی سے نہیں ہوگی. ماضی میں تو پچھتاوا ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، کاش کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ کاش ایسے ہو جاتا. لیکن امید کا تعلق ہمیشہ آنے والے دنوں سے ہے، آنے والی زندگی سے ہے، آنے والے وقتوں سے ہے. اور جب ہم بائبل مقدس میں اس مضمون پر دیکھتے ہیں تو پالوس رسول نے کہا کہ غرض ایمان اور امید اور محبت، یہ تینوں، جہاں پر اس نے کہا کہ ایمان ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، دائمی ہے، جہاں پر محبت قائم رہنے والی اور دائمی ہے، وہاں پر اس نے کہا کہ امید بھی کیا ہے، یہ دائمی ہے. پرانے عہد نامے میں سے اگر ہم کسی شخص کی مثال دیکھنا چاہیں کہ جو، کیونکہ یہ بڑا ایمان سے ملتا جلتا ہے نا، امید اور ایمان بڑا قریبی تعلق ہے ان کا. کوئی ایسا شخص آپ کے ذہن میں آتا ہے، کوئی ایسی مثال آپ کے ذہن میں آتی ہے جب ہم امید کی بات کرتے ہیں اور سالہ سال آنے والے وقتوں میں امید قائم رہی، تو کون سی مثال آپ کے ذہن میں آتی ہے پرانے عہد نامے میں سے؟ ابراہیم. بالکل، یہ بالکل درست بات ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک حوالہ اسی رومیو 4 باب میں سے دیکھیں. اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا، تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو. لکھا ہے کہ وہ کہاں پر؟ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا. اور بائبل مقدس کا یہ جو ترجمہ ہے یہ بڑا زبردست ہے. بائبل مقدس کا ایک اور ترجمہ میں نے دیکھا اور اسی آیت کو وہاں پر دیکھا تو وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ امید کی کوئی کرن دکھائی نہ دیتی تھی. نا امیدی کیا ہے؟ کہ امید کی کوئی کرن دکھائی نہ دیتی تھی، پھر بھی ابراہیم امید کے ساتھ ایمان رکھتا رہا کہ میں ضرور بہت قوموں کا باپ بنوں گا، اور آخرکار ایسا ہی ہوا. نا امیدی کی حالت تھی کیونکہ وہ اس عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے تھے جہاں پر فزیکلی یا میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی اب ان کا والدین بن جانا یہ ناممکن تھا. یہ نا امیدی کی حالت تھی، امید کی کوئی کرن دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کو امید تھی، اس کے باوجود اس کا ایمان تھا کہ وہ بہت ساری قوموں کا باپ بنے گا، کیونکہ خدا نے کہا ہے. تو خدا کا قول جو ہے، خدا کا کلام جو ہے، خدا کا جو کہنا ہے وہ ٹل نہیں سکتا. اس لیے اس کو یہ امید تھی، اور اسی امید کے ساتھ وہ اس بات پر ایمان رکھتا تھا کہ جب خدا نے کہا ہے تو اس قول کے مطابق میں بہت ساری قوموں کا باپ بنوں گا، اور ایسا ہوا بھی ہے. سو یہ پرانے عہد نامے میں سے ایک بہترین مثال ہے ایک ایسے شخص کی جو خدا پر پوری امید رکھتا تھا اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنے آنے والے دنوں کے بارے میں. گو کہ اس وقت موجودہ حالات ایسے نظر نہیں آ رہے تھے، لگ نہیں رہا تھا، حالات تو کچھ اور کہہ رہے تھے، لیکن اس کو امید تھی کہ گو نا امیدی ہے، مایوسی ہے. لوگوں کی نگاہ میں، لوگوں کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب امید ختم ہو چکی ہے، اب آپ امید رکھنا چھوڑ دیں. لیکن ابراہیم اور اس کی بیوی نے امید رکھی، امید کے ساتھ نا امیدی کی حالت میں بھی وہ خدا پر ایمان رکھتے رہے.
اور خدا نے ان کے لیے ایسا انتظام کیا کہ آج بہت ساری قومیں، بہت سارے لوگ، بہت سارے قبیلے وہ اپنا تعلق کس کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ ابراہیم کے ساتھ۔ نئے عہد نامے میں سے بہت ساری مثالیں، بہت سارے اشخاص امید رکھنے والے، بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ آپ کے ذہن میں کون سا شخص آتا ہے جس کی امید بڑی مضبوط تھی؟ نہیں، نئے عہد نامے کی بات کر رہا ہوں۔ پالوس ہے نا، پالوس رسول، اور بھی مثالیں ہیں، لیکن پالوس رسول کے جب ہم خطوط کو دیکھتے ہیں تو اس نے تمام خطوط میں امید کے لفظ کو بہت زیادہ استعمال کیا ہے۔ ہر ایک خط میں وہ اپنی امید کا، اپنے ایمان کا اظہار اور اقرار کرتا ہے، اور بار بار ہم ان خطوط میں سے پالوس رسول کے جو لکھے ہوئے ہیں ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح پر امید شخص تھا، امید سے بھرا ہوا، خدا پر پوری امید رکھنے والا۔ اور آج جب ہم اپنے ارد گرد اپنے حالات کو دیکھتے ہیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یا ہم خود ہی ایسا سوچنا شروع کر دیتے ہیں، یا ہمارے ارد گرد ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ وہ ماحول ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم ایسا سوچیں، یا ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسی گفتگو اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے ہم نا امید ہو جاتے ہیں۔ ہم پچھلے دنوں کسی جگہ پر بات کر رہے تھے کہ اکثر اوقات جب ہم کسی بیمار کا حال پتہ کرنے جاتے ہیں تو ہم اس کو امید دینے کے بجائے ہم اس کو اور زیادہ نا امید کر آتے ہیں کہ ایسا بیماری نہ ہوتے بڑے لوگ مرے نے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس کی امید جو ہوتی ہے وہ ایک طرح سے ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اچھا اس بیماری سے اور بہت سارے لوگ مرے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ میں بھی مر جاؤں گا، تو شاید اس دربان والا حال ان کا بھی ہوتا ہے۔ تو مسیحی خود اس خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو ہر طرح کی امید کا سرچشمہ ہے، اور ضرور ہے کہ ہم خود بھی ہمیشہ خدا پر پورا ایک پر اعتماد اور پر امید زندگی گزاریں، اور ہمیشہ دوسروں کی بھی امید کو خداوند میں بڑھانے میں ان کی مدد کریں۔ ہمارے منہ سے ہمیشہ ایسے الفاظ، ایسے حوصلہ افزائی کے فکرے نکلنے چاہیے کہ اگر کوئی نا امیدی کی حالت میں ہے، اگر کوئی مایوسی کی حالت میں ہے، اگر اس کے حالات ایسے بن گئے ہیں کہ اس کو امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی، یا ارد گرد کے لوگوں نے ایسی باتیں کی ہیں، ایسی گفتگو کی ہے، ایسا ماحول بنایا ہے کہ جس سے اس شخص کے اندر نا امیدی آ گئی ہے۔ اب یہ بھی ایک وائرل ہوتی ہے، نا امیدی بھی وائرل ہوتی ہے، یہ ایک وائرس کی طرح ہے۔ آپ نا امید لوگوں کے پاس بیٹھیں گے نا، وہ بھی آپ کو نا امید کر دیں گے، ہے نا۔ جیسے کوئی بیماری ہے نا، پھیلتی ہے ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تو نا امیدی ایک ایسے وائرس کی طرح ہے۔ آپ نا امید لوگوں میں بیٹھیں گے، وہ آپ کے حوصلے کو بھی ختم کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جو پر امید ہیں، چاہے حالات جیسے ہی کیوں نہ ہوں، مشکل حالات کیوں نہ ہوں، کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو، لیکن پھر بھی جن کے اندر امید ہوتی ہے کہ خدا اچھا کرے گا، خدا میرے لیے بہتر کرے گا، خدا آپ کے لیے بہتر کرے گا، جو لوگ امید کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ ہماری بھی نا امیدی کو امید میں بدلنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ جہاں پر نا امیدی وائرس کی طرح ہے، امید بھی ایسے ہی ہے۔ جو لوگ مشکلات سے مقابلہ کرنے کے عادی ہیں، یا یہ حوصلہ اپنے اندر رکھتے ہیں کہ حالات چاہے مشکل آ جائے، بیماری آ جائے، غربت آ جائے، مسائل آ جائیں، لیکن نہیں، ہمیں خداوند میں پوری امید ہے کہ ہمارا خدا ہمارے لیے اچھا کرے گا۔ جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو پھر یہ آپ کو اور زیادہ حوصلہ دیتا ہے۔ لیکن سب سے بہترین سورس، سب سے بہترین ذریعہ جہاں سے ہم امید حاصل کرتے ہیں، جو ہماری امید کو اور بڑھا دیتا ہے،
جو ہماری نا امیدی کو ختم کر دیتا ہے، سب سے بہترین ذریعہ، سب سے بہترین وہ سورس کتاب مقدس بائبل ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، خدا کے کلام کو سنتے ہیں، خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں، تو پھر ہمارے اندر امید پیدا ہوتی ہے، پھر ہم امید سے بھر جاتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر بے شمار ایسے حقیقی سچے واقعات درج ہیں جہاں پر خدا نے اپنے لوگوں کو بڑی مصیبتوں سے نکالا، جہاں پر خدا نے ایسے ایسے عجیب اور بڑے بڑے کام کیے۔ جب ہم ان کو پڑھتے ہیں، جب ہم ان کو سنتے ہیں، تو ہمارے اندر بھی یہ امید پیدا ہوتی ہے کہ اگر خدا بنی اسرائیل کے لیے پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے راہ بنا سکتا ہے، تو وہ ہماری بھی راستوں کو، ہماری بھی راہوں کو ہموار کر سکتا ہے۔ اگر وہ ایلیا کو مفوق الفطرت طریقے سے، عجیب طریقے سے، جو ناممکن ہے، اگر خدا اس کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، تو خدا میری اور آپ کی ضرورتوں کو بھی پورا کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ سب سے بہترین ذریعہ بائبل مقدس ہے۔ اس کو پڑھنے سے، اس کو سننے سے ہمارے اندر سے نا امیدی ختم ہوتی ہے۔ جب ہم خدا کی قدرت، یسوع مسیح کے ان بڑے بڑے کاموں کو دیکھتے ہیں جو ہمیں نئے عہد نامے میں ملتے ہیں، جہاں پر وہ بیماریوں سے شفا بخشتا ہے، جہاں پر وہ اپنے لوگوں کو مستقبل کے حوالے سے فکر مند ہونے سے منع کرتا ہے، تو بائبل مقدس ہی وہ بہترین ذریعہ ہے۔ وہ لوگ جو امید سے زندگی گزارتے ہیں، وہ لوگ بھی ایک بہترین ہمارے مددگار ہوتے ہیں، لیکن اس دنیا میں سب سے اہم ذریعہ، سب سے بہترین جو سورس ہے، وہ کتاب مقدس بائبل ہے۔ اکثر آپ آفیسز کے اندر جائیں، اداروں کے اندر جائیں، تو ایک ایمرجنسی نمبرز کی ایک لسٹ لگی ہوتی ہے کہ ان کیس آف ایمرجنسی آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی ایمرجنسی ہو، فرض کریں خدا نخواستہ آگ کسی جگہ پر لگ گئی ہے، تو اس لسٹ میں ہوگا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کہ یہ نمبر ہے، آپ فوراً ڈائل کریں اور فائر بریگیڈ سے آپ کا کانٹیکٹ ہو جائے گا۔ یا اگر کوئی میڈیکلی کسی کو ایشو بن گیا ہے، اب یہ نمبر ہے، آپ اس پر کانٹیکٹ کریں، ایمبولینس پہنچ جائے گی۔ یا حادثہ ہو گیا، یا مطلب کچھ بھی آپ کو ہے، تو یہ کانٹیکٹ نمبر ہیں ایمرجنسی کی صورت میں۔ یاد رکھیے، ہمارے حالات جیسے ہی کیوں نہ ہوں، مشکلات جیسی ہی کیوں نہ ہوں، ان تمام کے حل کا جو کانٹیکٹ ہے وہ بائبل مقدس کے اندر ہے۔ اس لیے سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے، یہ آپ کو بتائے گا کیا کرنا ہے، یہ خدا کا کلام آپ کو بتائے گا کہ آپ کو اب کیا کرنا چاہیے، ہے نا۔ جیسے وہ نمبر ہے نا، ہماری مدد کرتے ہیں کہ آپ یہ صورتحال بن گئی ہے تو آپ یہ ڈائل کر لیں، آپ یہ ملا لیں، آپ اس کو مدد کے لیے بلا لیں۔ تو خدا کا کلام بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے ہر طرح کی ایمرجنسی میں، ہر طرح کی سچویشن میں۔ خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ اور پولس رسول کا یہ بڑا تجربہ تھا، اور وہ اس بات سے بخوبی واقف تھا۔ آپ دیکھیے میرے ساتھ رومیوں کے خط کے 15ویں باب کو، اور اس کی 4تھی آیت میں وہ اس بات کا ذکر کرتا ہے۔ رومیوں 15واں باب اور اس کی 4تھی آیت میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ لکھا ہے، کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئیں، پرانے عہد نامے کی بات ہے یا پالوس سے پہلے کی بات ہے، کہ جو بائبل مقدس کی جو الہامی کتب پالوس سے پہلے لکھی گئیں، وہ کہتا ہے کہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئیں وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئیں۔ نہ صرف پرانا عہد نامہ، بلکہ پالوس رسول سے پہلے جو کتابیں لکھی گئیں، یا پالوس رسول جب اس موقع پر 15ویں باب میں بات کر رہا ہے تو اس سے مراد ہے کہ جو پہلے 14 باب میں بات کی گئی ہے، پہلے جتنی بھی باتیں لکھی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئی ہیں، تاکہ صبر سے اور کتاب مقدس کی تسلی سے امید رکھیں۔ کس کی تسلی سے امید رکھیں؟
किताब मुकद्दस यानी बाइबल मुकद्दस, किताब मुकद्दस जो है, ये ही बेहतरीन जरिया है कि जब हम इसको पढ़ते हैं, इसको सुनते हैं, तो हमारे अंदर उम्मीद पैदा होती है, हम उम्मीद में और पुख्ता हो जाते हैं। अब इंसान की जिस्मानी ज़रूरियात की इंसान कहीं ना कहीं से उम्मीद लगाता है ना, चाहे वो हमारा रोज़गार है, चाहे वो हमारा बिजनेस है, जॉब है, या हमारा कोई और ऐसा ज़रिया है जहाँ से हमें उम्मीद होती है कि ये वो ज़रिया है कि इस ज़रिए से जो मेरी जिस्मानी ज़रूरतें पूरी होंगी। तो याद रखिए कि हम इंसान जितने भी हमारे पास ज़राए हों, वसाइल हों, कहीं ना कहीं पर इंसान होते हुए हमें मुश्किलात का सामना रहता है, और हर इंसान अपने मुस्तकबिल को बेहतर करने की कोशिश करता है। वो एक वक्त आया पाकिस्तान के अंदर कि रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगा तो सारे लोग उस पार्टी के पीछे लग गए। उन्होंने कहा ये लोग ठीक हैं, जो हमें रोटी भी देंगे क्योंकि इंसान की ज़रूरत है, ये हमें कपड़ा भी देंगे क्योंकि ये भी इंसान की ज़रूरत है, ये हमें मकान भी देंगे क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें इंसान की ज़रूरत हैं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने इससे कहीं पहले इन चीज़ों के दे देने का वादा किया है, और ये उम्मीद अपने लोगों को दिलाई है कि तुम फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें उम्मीद दिलाई है कि तुम्हें दूसरे लोगों की तरह फिक्रमंद नहीं होना। हाँ, इस दुनिया में रहते हुए हालात वाक़यात हमें फिक्रमंद कर देते हैं, हमें परेशान कर देते हैं या हमारी नाउमीदी को बढ़ाते हैं, लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस की तरफ रुजू करते हैं तो मसीह खुदावंद ने यह कहा कि तुम इन चीज़ों के लिए फिक्रमंद ना हो, और मसीह खुदावंद ने हमें ये उम्मीद दिलाई कि ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और मसीह खुदावंद ने मत्ती की इंजील के 6 बाब में चंद एक चीज़ों की मिसाल देकर ये बताया कि हवा के परिंदों को देखो, वो ना बोते हैं, ना काटते हैं, और ना ही कोठियों में जमा करते हैं, तो भी क्या है कि खुदा उनको देता है। मैं पिछले काफ़ी अर्सा पहले मैंने एक वीडियो देखी, उसमें जो वेल मछली है ना, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी कि बड़ी बड़ी मछलियां हैं, और इतनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं जिनकी खुराक टनों के हिसाब से है, मनों के नहीं, टनों के हिसाब से डेली की उनकी खुराक है। और समुंदर में हजारों इतनी बड़ी मछलियां हैं कि जो रोजाना टनों के हिसाब से उनको खुराक की ज़रूरत है, और खुदा उनको देता है। अब छोटे छोटे भी ऐसे जानवर हैं, ऐसे कीड़े मकोड़े हैं, खुदा उनको भी देता है। हमारे मुआशरे में एक आम मिसाल और कहावत है, वो बाइबल की नहीं है लेकिन हमारे मुआशरे में वो पाई जाती है, अच्छी मिसाल है कि खुदा पत्थर के अंदर कीड़े को भी खुराक देता है। मतलब खुदा हर एक मखलूक को मुहैया करता है। और मसीह खुदावंद परिंदों की मिसाल देते हैं कि परिंदे भी ना बोते हैं, ना काटते हैं, और ना कोठियों में जमा करते हैं, लेकिन कभी भी कोई परिंदा भूख से नहीं मरा। इंसान बोता भी है, काटता भी है, जमा भी करता है कोठियों में भी, और इंसान ही है जो भूखा। बहुत सारे लोग हैं जो भूख का शिकार हैं, शायद हम उससे अच्छी तरह से वाकिफ। इवन पाकिस्तान के अंदर ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो जाते हैं लोग। हमारे इर्द गिर्द ये पूरा खित्ता है, हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पर लोग ग़िज़ाई किल्लत का शिकार, उनको खाने के लिए पूरा नहीं मिलता। अफ्रीका जो बरे आज़म उसकी बात करें, अफ्रीका के बहुत सारे मुल्क वो भूख का शिकार हैं। वहाँ पर लोगों को खाने को दुरुस्त तौर से अच्छी चीज़ें नहीं मिलती जो उनकी जिस्म की ज़रूरत पूरी कर सके। सो कहने का मकसद ये है कि ये इंसान की ज़रूरत है, लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम परिंदों को, अगर खुदा को परिंदों की फ़िक्र है, अगर खुदा को मछलियों की फ़िक्र है, अगर खुदा को कीड़ों की फ़िक्र है, तो जो हम खुदा के हाथ की बनाई हुई मखलूक हैं, खुदा हमारी फ़िक्र क्यों नहीं करता।
حالات نا امید کرتے ہیں، لیکن خدا کا کلام ہماری امید کو بڑھاتا ہے۔ مسیح خداوند کے الفاظ ہمیں یاد رکھنے چاہیے۔ پہلنے کی اس نے کہا کہ آپ جنگلی سوسن کے درختوں کو دیکھو، وہ چھوٹے چھوٹے فلاورز ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو گوگل سے سرچ کریں، للی، چھوٹا سا پھول ہے، بڑا پیارا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا اس کی دیکھو وہ کیسے بڑھتے ہیں، کتنے شاندار لگتے ہیں۔ یسوع مسیح نے گھاس کی مثال دی کہ خدا نے کتنا اس کو ہرا بھرا خوبصورت، اب انسان گھاس کو دیکھتا ہے انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ خدا، یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا جب گھاس کی فکر کر رہا ہے، خدا جب پھولوں کی فکر کر رہا ہے، تو خدا آپ کی فکر کیوں نہیں کرے گا؟ اور یہ ہمیں امید رکھنی ہے کہ ہمارا مستقبل خداوند میں محفوظ ہے۔ ایک مسیحی کو نا امید نہیں ہونا چاہیے اپنی جسمانی ضروریات کے حوالے سے۔ ہمیں ہمیشہ خداوند میں امید رکھنی چاہیے کہ وہ ہمارے روٹی کپڑے مکان کی فکر کرتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے وقت پر، لیکن وہ کبھی بھی، آپ میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو کبھی بھی بھوکا سویا ہو؟ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، وکری گل نہ کسی دن کھانتے نہ دل کرے تو کہیے چلو، ہے نا، وہ دی گل نہیں میں کر رہا۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی اس وجہ سے ہم بھوکے نہیں سوئے کہ جی ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے یا ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں ہے نا۔ ہم مسیحیوں کو ہمیشہ خداوند پر امید رکھنی ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ تم کیا کرو، اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کو تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ جسمانی ضرورتوں کے لیے ہماری امید کس پر ہے؟ خداوند پر۔ اور روحانی ضروریات کے لیے بھی ہم اس پر امید رکھ سکتے ہیں۔ اب انسان کی روحانی ضرورت کیا ہے؟ سب سے پہلی جو بات ہے، گناہوں کی معافی انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے، روحانی ضرورت ہے۔ اگر خدا عدل کرے، اگر خدا انصاف کرے اور خدا ہمارے کرتوتوں کے مطابق ہمیں بدلہ دے تو کوئی بھی خدا کے غضب سے بچ نہیں سکتا، لیکن وہ ہم پر رحم کرتا ہے، وہ ہم سے محبت اور پیار کرتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور ہمیں یہ امید ہے، ہم اس بات پر پورا ایمان رکھتے ہیں کہ جب ہم نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان لیا ہے، اس کے سامنے ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے، تو ہمیں یہ پوری امید ہے، ہمارا اس بات پر پورا ایمان ہے کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، ہوں گے نہیں، ہو چکے ہیں۔ اور یہ ہماری ایک بڑی روحانی ضرورت جس کو خداوند نے پورا کیا ہے کہ ہمیں گناہوں کی معافی ملی ہے۔ اور نہ صرف ہمیں گناہوں کی معافی کی امید ہے، بلکہ یہ ان سب کے لیے بھی دعوت ہے جو ابھی تک گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں کہ اگر وہ گناہوں کی معافی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ خداوند کے پاس آئیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ گناہوں کی معافی کی امید ہمیں خداوند سے ہے، اس نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور وہ آگے بھی کرے گا۔ مستقبل کی بات ہے نا، تو وہ آگے بھی ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ہمیں جی اٹھنے کی امید ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کی زندگی کی ایک میعاد ہے، ایک لمٹ ہے، یا وہ بھی جو ہم سے پہلے چلے گئے، مسیح میں سو گئے، ان کی زندگی کی ایک میعاد تھی، ایک لمٹ تھی، وہ جب پوری ہوئی تو وہ خداوند میں سو چکے ہیں۔ اور ہمیں یہ امید ہے کہ قیامت ہوگی اور یسوع مسیح بادلوں پر آئیں گے، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے وہ جی اٹھیں گے اور پھر ایماندار بدل جائیں گے اور سب ہوا میں اڑ کر یسوع مسیح کا استقبال کریں گے، اور ہمیں یہ امید ہے کہ ہم ہمیشہ تک خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ ہمارا خداوند ہمیں امید بخشتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس یہ امید نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا بیتے گی۔ لیکن ایک مسیحی کو اس بات پر پوری امید رکھنی چاہیے کہ ہم مردوں میں سے
جی اٹھیں گے. اگر میرے اور آپ کے جیتے جی خداوند آ جائیں تو پھر ایماندار تو بدل جائیں گے. اور ہماری دعا ہے کہ کاش خداوند جلد آئیں. آ یسوع جی آ دلہن کو لینے. لیکن اگر خداوند کے آنے سے پہلے ہم میں سے جو یہاں پر ہیں ہماری ڈیتھ ہو جاتی ہے, ہم مسیح میں سو جاتے ہیں, تو یہ ہماری امید ہے کہ ہم پھر جی اٹھیں گے. کس کا ایمان تھا؟ اس نے کہا خداوند اگر تو یہاں پر ہوتا میرا بھائی نہ مرتا. ہے نا, مارتھا نے, اس نے کہا, خدا نے کہا میں آ گیا ہوں, وہ جی اٹھے گا. اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ قیامت کے روز وہ جی اٹھے گا. اس کو امید تھی. اور پھر نہ صرف جی اٹھنے کی امید ہے بلکہ ہمیں یہ امید ہے کہ ہم خدا کے جلال میں شریک ہوں گے. ہم اس کا جلال ہمیں ملے گا. ہم اس کی جلال کی امید ہے نا. یہ جو حوالہ ہم نے پڑھا تھا رومیوں کے خط کے 5ویں باب کا, اس کی دوسری آیت میں دیکھیں نا, تو وہ یہاں پر یہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ ہمیں اس بات کی بھی امید ہے کہ جب ہم جی اٹھیں گے تو پھر ہم جیسا ہمارا خداوند ہے ہم ویسے بن جائیں گے. اس جسم میں رہتے ہوئے ایمانداروں میں بھی کمیاں ہیں, ایمانداروں میں بھی کمزوریاں ہیں اور رہتی ہیں, رہیں گی بھی, لیکن کامل صرف خداوند کی ذات ہے. تو وہ اپنے جلال میں ہمیں داخل کرے گا. دوسری آیت میں لکھا ہے کہ جس کے وسیلے سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہے, اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں. خدا کے جلال کی امید کیا ہے؟ کہ ہم خدا کے جلال میں داخل, جیسا ہمارا خدا ہے وہ ہمیں اپنے جیسا بنا لے گا. ہم بھی جلالی ہوں گے, ہم گلوریس ہو جائیں گے, جلالی, کیونکہ ہمارا خدا جلال سے بھرا ہوا, وہ جلال کا بادشاہ ہے. رب خداوند بادشاہ ہے, وہ جلال دا بادشاہ سانوں میں جلالی بنائے گا. اور ہمیں اس بات کی پوری امید ہے. اور پھر تیتس کے خط میں پولس رسول نے کہا کہ وہ ہمیں ابدی زندگی کی امید دیتا ہے کہ ہم اٹرنل لائف, ابدی زندگی اس کے ساتھ گزاریں گے. عزیز بھائیوں اور بہنوں, ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں جسمانی ضروریات کے حوالے سے بھی ہماری امید کس پر ہے؟ خداوند پر. ہماری روحانی ضروریات کے حوالے سے بھی ہماری امید اسی پر ہے. اور آخری اور اہم بات, یہ کو سانو پوچھ لوے کہ حالات ایڈے خراب نے, تسی بڑے خوش رہن دے ہو, کی گل ہے نا. ممکن ہے کہ جہاں پر سارے لوگ بڑے پریشان ہوں, تسی آرام سکون ہے, بالکل ریلیکس بیٹھے ہو, تو لوگ کی پوچھن گے نہیں یار تانوں کوئی ٹینشن نہیں, تانوں کوئی فکر نہیں, تانوں نہیں پتا پٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے, بتی مہنگی ہوگی, فلانا چیز ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ٹھیک ہے, کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی ہماری امید کی وجہ ہم سے پوچھے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بتانا ہے. کیسے؟ آئیے ذرا ایک حوالہ میرے ساتھ دیکھ لیں. پہلا پطرس اور اس کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت. جن کے پاس بائبل ہے وہ نکالیں, جن کے پاس نہیں ہے وہ غور سے سن لیں. میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت. لکھا ہے, بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو, اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے. اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے, اگر کوئی آپ سے آپ کی امید کی وجہ دریافت کرتا ہے تو کیا کرو؟ اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو. یعنی مستعد کا مطلب پھرتی کے ساتھ تیار. ایک تو ہوتا ہے نا تیار, ڈھیلا ڈھیلا تیار نہیں, ایک ہوتا ہے پھرتی کے ساتھ. جیسے وہ ہم دیکھتے ہیں یہ جو فوجی ہے نا, کمانڈوز, کوئک ایک دم پھرتی سے نکلتے ہیں. ایسی پھرتی کہ ہمیں کیا ہے کہ اگر ہمیں ہماری امید کی وجہ پوچھے تو اسی سوچی پہ آ جائیے ہن کی کریے, انہوں کی دسیے. نہیں, لکھا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو تیار رہنا ہے اور پھرتی کے ساتھ. اور پھرتی اس وقت ہوگی جب آپ کی فل تیاری ہے,
اور کیا ہے طریقہ کار کیا ہے مگر حلم اور خوف کے ساتھ، انسانوں کے خوف کے ساتھ نہیں، خدا کے خوف کی بات ہے، حلیمی سے اور خدا کے خوف میں رہتے ہوئے آپ کو دوسرے لوگوں کو اپنی امید کی وجہ بتانی ہے۔ ہم کیوں پرسکون ہیں، ہم کیوں مطمئن ہیں، ہم کیوں خوش رہتے ہیں، ہمیں کیوں فکر نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ ہمارا خدا ہر طرح کی امید کا چشمہ ہے، اور ہمیں یہ امید ہے کہ وہ ہماری جسمانی ضرورتوں کو بھی پورا کرے گا، وہ ہمیں کھانے کو بھی دے گا، وہ ہمیں پہننے کو بھی دے گا، وہ ہمیں استعمال کرنے کو بھی دے گا، وہ ہمیں رہنے بہنے کو بھی بیٹھنے کو بھی دے گا، اور پھر کیا ہے کہ ہماری روحانی ضروریات میں بھی ہماری امید اسی پر ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، اس نے کیا ہے، اور اگر ابھی تک کوئی نہیں آیا خداوند کے پاس تو یہ اس کے لیے امید ہے، خداوند کے پاس آئیں وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، اور ہمیں جی اٹھنے کی امید ہے، نہ صرف اس زندگی کی۔ اور پولس رسول نے کہا کہ اگر میری امید صرف اس زندگی تک ہو تو پھر مجھ سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہے، اور اس کے لیے ایک اور ترجمہ ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی قابل رحم نہیں ہے، کہ اگر ہماری امید صرف اس دنیا تک ہی ہو کہ ٹھیک ہے اس دنیا تک ہی خدا ہمیں سنبھالے گا، نہیں، ہماری امید کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی، اس زندگی میں بھی، اور آنے والی زندگی میں بھی ہم خداوند کے ساتھ ہوں گے، ہم اس کے جلال میں داخل کیے جائیں گے تاکہ ابدی زندگی اس کے ساتھ گزاریں۔ اور بائبل مقدس کی آخری کتاب مکاشفہ کے آخری 2 ابواب ہمیں ابدی زندگی کی تفصیل بتاتے ہیں۔ سو بھائیو اور بہنوں، ہمارا خدا امید کا خدا ہے، ہمیشہ اس پر امید رکھیں ہر ایک بات کے لیے، اور وہ کبھی بھی ہمیں نا امید نہیں کرتا۔ وہ ایسا بادشاہ نہیں ہے کہ جو اندر جا کر اپنا وعدہ بھول جائے۔ دنیا کے بادشاہ، دنیا کے لوگ آپ کو امید دلا کر نا امید کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا خدا امید دلا کر نا امید نہیں کرتا، وہ بھول نہیں جاتا، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کیے وعدے یاد رکھتا ہے اور ان کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے ہم پر امید ہو جائیں ہر ایک چیز کے لیے، ہر ایک بات کے لیے ہماری امید وہی ہے۔ سو خدا آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو کثرت کی برکت بخشے، آمین۔ تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔